بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک چیز یہ بھی نکلتی ہے کہ بندے کو سب سے پہلے اپنی معرفت، اپنی پہچان ہونا لازم ہے، اور اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے محض صرف اور صرف اپنی عقل، اپنے جسامت، اپنی قدر و قیمت، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہی اسے کے لیے بس کافی ہے۔ جو اللہ پر یقین کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پر توکل کرے، پھر اللہ اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ جب خدا پر بھروسہ کر لے پھر ہر طرح کی برائی سے بندہ بچ جائے، خودداری لے آئے، اپنے اندر غیرت مندی لے آئے، اور بخل سے کام نہ لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بخل سے بڑھ کر کون سی ایسی بیماری ہے جو نقصان دہ ہو؟ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو نقصان دیتی ہے انسان کو، بخل۔ یہاں تک کہ امام الائمہ، امام شمس الائمہ، امام حلوانی، آپ کے والد جو تھے وہ بہت غریب آدمی تھے۔ آپ کی مٹھائی کی دکان تھی، مٹھائی بناتے بیچتے، اور جو اچھی مٹھائی ہوتی اس کو لے کر اپنے وقت کے علماء فقہاء کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور پیش کر کے صرف یہ کہتے کہ آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو عالم بنا دے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے جو علماء کی خدمت کی، بخل سے کام نہیں لیا، غریب مفلس ہونے کے باوجود علماء کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو علم کی دولت سے نوازا، اور ایسا عالم بنایا کہ اپنے وقت کا اپنے ہم عصروں میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ اور خودداری اور غیرت مندی ایسی ہونی چاہیے کہ امام محمد سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنے مالدار تھے کہ 300 لوگ آپ کا مال حساب و کتاب کے لیے رہتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ اور آپ کا خود کا رہن سہن کیسا تھا؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، اور آپ کا جو لباس تھا، جو آپ زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ پھٹا پرانا تھا، وہ سیدھا ہو چکا تھا۔ تو امام ابو یوسف نے جب وہ چلے گئے تو کیا کیا، ایک نیا جوڑا لیا، کپڑے لیے، لے کر بھجوا دیے کہ یہ آپ سلوائیں اور پہن لیں۔ آپ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے ان کو لینے سے، قبول کرنے سے تحفہ انکار کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ غریب تھے یا مفلس تھے؟ نہ، بلکہ آپ نے جو اپنا مال و دولت تھا وہ سارا علم دین کے لیے خرچ کیا تھا، کتب کے لیے خرچ کر دیا تھا، اور قبول اس لیے نہیں کیا امام ابو یوسف کا تحفہ کہ اس میں عزت نفس کا معاملہ تھا۔ اگر آپ لے لیتے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، آگے بھی آپ کے استاد سے، آپ کے ہم اثر تھے، لیکن لیا اس لیے نہیں کہ آپ کے امام ابو یوسف کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ بہت غریب اور مفلس ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا کچھ نہ کچھ مدد کی جائے۔ آپ نے لینے سے انکار کیا، اور درس دیا یہ کہ ایک راہ حق کے متلاشی کے لیے غیرت مندی اور جرت مندی اور دنیا کی لالچ اور ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، پھر جا کے جو ہے وہ کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہیں۔